السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق کلاس 10 اسلامیات کے لیے ہیں۔ اس میں ہم سورہ احزاب 1 سے لے کر 5 آیات جو کہ ایپسیکس کے سلیبس میں آپ کو فرسٹ ویک کے لیے دیا گیا ہے وہ پڑھیں گے۔ تو اس کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ سب سے پہلے ہم قرآن کریم سورہ احزاب کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کے الفاظ معنی، اور آخر میں بامحاورہ ترجمہ جو کہ کتاب کے اندر دیا گیا ہے وہ کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ہم کرتے ہیں لفظی ترجمہ۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ واتبع، اور آپ اتباع کرے، ما یوحیٰ الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیرا، اس سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے۔ ما جعل اللہ، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے، لرجل، ایک آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے سینے میں، وما جعل ازواجکم، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے تمہاری بیویاں، اللائی تظاہرون منہن، جس کے ساتھ تم زہار کرتے ہو، امہاتکم، تمہاری مائیں، وما جعل، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے، ادعیاءکم، جس کو تم پکارتے ہو، ابناءکم، تمہارے بیٹے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ سچی بات فرماتے ہیں، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم، ان کو بلاؤ، لآبائہم، ان کے اپنے باپوں کے ناموں سے، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ فإن لم تعلموا، پس اگر تمہیں معلوم نہ ہو، آباءہم، ان کے باپ، فإخوانکم فی الدین، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہے، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہے، ولیس علیکم جناح، اور تم پر کوئی حرج نہیں، فیما اخطأتم بہ،
ان کاموں میں جس میں تم سے غلطی ہو گئی، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو کام تمہارے دل قصداً کرتے ہو اس کا گناہ تم پر ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ اب آتے ہیں اس کے الفاظ معنی کی طرف۔ تو اتق اللہ تقوی سے ہیں، اور تقوی کے معنی پرہیزگاری کے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے ہیں۔ ولا تطع اطاعت سے ہیں، اطاعت یہ سورہ انفال میں کئی دفعہ گزر چکا، فرمان برداری کرنا، اتباع کرنا۔ المنافقین، منافق آپ لوگ جانتے ہیں، وہ لوگ جو دل میں کفر رکھے اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان سامنے لے کر آئے، اور علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا۔ واتبع اتباع کرنا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ تم میری اتباع کرو، حکم پر چلنا، اطاعت کرنا۔ یوحا وہی سے ہے، وہی آپ لوگ جانتے ہیں۔ تعملون عمل سے ہے، کام کرنا۔ خبیر خبر رکھنے والا، جاننے والا۔ وتوکل، توکل کہتے ہیں اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا۔ وکیل، کارساز، مددگار۔ لرجل، رجل عربی میں مرد کو کہتے ہیں، اور امرأتن عورت کو کہتے ہیں۔ من قلبین، یہ قلوب کی تثنیہ ہے، اور قلوب جمع ہے قلب کی، اور قلب دل کو کہتے ہیں۔ تو قلبین اس کی تثنیہ ہے۔ تثنیہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ آپ نے سورہ انفال رکوع نمبر 1 طائفتین میں پڑھا تھا کہ عربی میں تین چیزیں ہیں کہ واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد ایک، تثنیہ دو، اور جمع جو دو سے زیادہ ہو۔ جوف پہلو کو کہتے ہیں، سینے کو کہتے ہیں، اور پیٹ کو بھی جوف کہتے ہیں۔ ازواج، زوجتن کی جمع ہے، اس سے مراد بیویاں، اور اسی طرح ازواج یہ شوہروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو پھر یہ جمع ہوگا زوج کا، اور یہاں پر اس سے مراد بیویاں ہیں۔ اللائی یہ اسماء موصول میں سے ہے، جس کا معنی ہم جو کے ساتھ کرتے ہیں، اردو میں جو، جیم واو، جو۔ تظاہرون زہار سے ہیں۔ زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنے محرمات میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دینا۔ زمانے جاہلیت میں عرب اس طرح کرتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ زہار کرتے، عورت کو کہتے تم میری ماں کی طرح ہو، یا تم میری پھپھی کی طرح ہو، یا تم میری خالہ کی طرح ہو، یا تم میری بہن کی طرح ہو، تو اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زہار سے تمہاری بیویاں، تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری پھپھی نہیں بنتی۔ امہات، کی جمع ہے، ماں کو کہتے ہیں۔ ادعیاء، دعا یدعو کا مطلب ہے پکارنا۔ تو ادعیاءکم، جس کو تم پکارتے ہو اپنے بیٹے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے باپ کا درجہ نہیں دیا۔ ابنا، ابن کی جمع ہے، اور ابن بیٹے کو کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر۔ اور بنت یہ لڑکی کو کہتے ہیں، بیٹی کو۔ تو ابن بیٹا، ابنا اس کی جمع ہے۔ قول ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اقوال، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اقوال زری۔ افواہ، افواہ یہ جمع ہے فم کی، اور فم منہ کو کہتے ہیں۔ اکثر یہ افواہکم یہ MCQs میں بھی آتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ حق اور سبیل، یہدی ہدایت کرنا، سبیل راستہ۔ ادعو، دعا یدعو سے پکارنا۔ لآبائہم، اب باپ کو کہتے ہیں، آبا اس کی جمع ہے۔ اقسط، انصاف کرنے والا، جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے المقسط، انصاف کرنے والا۔ اخوان، اخ کی جمع ہے، اور اخ کہتے ہیں بھائی کو۔ اور موالی، دوست۔ جناح، کوئی حرج نہیں ہے۔ اخطأتم، خطا کرنا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تعمدت، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قصدن اور عمدن، یعنی وہ کام جو دل کے ارادے سے کیا جائے۔ غفور، بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا۔ یہ الفاظ معنی تھے۔ اب آتے ہیں اس کا بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔
تو دیکھیے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم، اور نہ تمہارے لیپالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہاری منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، مومنو لیپالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو وہ تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو قصد دل سے کرو اسی پر مواخذہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرہ۔